صبح ظاہر ہوئی کأن وبدت صباح صبح ظاہر ہوئی کأن غرتہ گویا کہ صبح کی پیشانی وجہ الخلیفتی خلیفہ کا چہرہ ہے حین یمتدح جب اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ صبح کو تشبیہ خلیفہ کے چہرے کو تشبیہ دینی تھی صبح کے ساتھ، لیکن صبح کی چمک کو تشبیہ دی جا رہی ہے خلیفہ کے چہرے کے ساتھ۔ تو خلیفہ کا چہرہ ہونا تو مشبہ چاہیے تھا، لیکن یہاں مشبہ بھی بنا دیا۔ دراصل ایسا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دینی ہوتی ہے اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز وہ کمال کم پایا جا رہا ہے، تو کمال مشبہ کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس لیے مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیتے ہیں۔ قال البختری بختری کہتا ہے کأن سناہا بالعشی گویا کہ اس کی چمک بالعشی رات کو لصبحیہا صبح سے رات تک اس کی چمک جو ہے تبسم عیسیٰ یہ عیسیٰ کی مسکراہٹ ہے حین یلفظ بالوعد جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دن کی چمک ہے تو یہ چمک حالانکہ مشبہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہاں اس چمک کو تشبیہ دی جا رہی ہے عیسیٰ کی مسکراہٹ کے ساتھ، تو گویا عیسیٰ کی مسکراہٹ مشبہ بھی بن گئی یہاں پہ، اور صبح کی جو چمک ہے دن کی جو چمک ہے یہ مشبہ بن گئی، تو یہ ہے الٹ کر دیا۔ قال آخر ایک اور شاعر کہتا ہے احن لہم میں ان سے محبت کرتا ہوں، ودونہم فلاتن اور ان کے سامنے جنگل ہے، کأن فسیحا گویا اس جنگل کی چوڑائی صدر الحلیم بردبار کا سینہ ہے۔ اب یہاں بردبار کے سینے کو جنگل کی چوڑائی کے ساتھ تشبیہ دینا مقصد تھا، لیکن جنگل کی چوڑائی کو مشبہ بنا دیا اور بردبار کے سینے کو مشبہ بھی بنا دیا، تو یہ بردبار کے سینے کی وسعت بیان کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اب ایک قاعدے پر آ جائیں کہ التشبیہ المقلوب تشبیہ مقلوب کیا ہوتی ہے کہ جعل المشبہ مشبہ بھی مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا بادعائی اس دعوے کے ساتھ کہ ان وجہ شبہ فیہ اقوا کہ جو وجہ شبہ ہے جو مشترک صفت ہے مشبہ اور مشبہ بھی میں تو وہ مشبہ کے اندر زیادہ قوی ہے و اظہر اور زیادہ واضح ہے۔ آگے مشقوں کا نمونہ ہے کأن النسیم فی الرقۃ گویا کہ ہوا نرمی میں اخلاقہ وہ میرے محبوب کے اخلاق ہیں۔ اب یہاں پہ اخلاق جو ہیں ان کو تشبیہ دینی تھی ہوا کے ساتھ، لیکن یہاں پہ ہوا کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے اخلاق کے ساتھ، تو الٹ کر دیا۔ کأن الماء فی الصفائی طبعہ گویا کہ پانی صفائی میں اس کی طبیعت ہے۔ اب طبیعت کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینی تھی لیکن پانی کو طبیعت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کأن ضوء النہار جبینہ گویا کہ دن کی جو چمک ہے وہ اس کی پیشانی ہے۔ اب پیشانی کو چمک کے ساتھ تشبیہ دینی تھی دن کی روشنی کے ساتھ، لیکن دن کی روشنی کو پیشانی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ واضح کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ محبوب کی پیشانی کے اندر چمک زیادہ ہے دن کی روشنی کی بنسبت۔ کأن نشر الروضی گویا کہ باغ کی خوشبو حسن سیرت ہی وہ میرے محبوب کی سیرت کا حسن ہے، میرے محبوب کا حسن سیرت ہے۔ اب یہاں پہ باغ کی خوشبو کے ساتھ حسن سیرت کو تشبیہ دینا تھا، لیکن باغ کی خوشبو کو مشبہ بنا دیا اور حسن سیرت کو مشبہ بھی بنا دیا۔ اب آگے آجے مشقوں پر، میں ترجمہ کرتا ہوں، حال آپ نے خود کر لینی ہے، بہت آسان ہے۔ کہتے ہیں لما کان تشبیہ مقلوبا فیما یاتی آنے والی مثالوں میں تشبیہ مقلوب کیوں ہے۔ قال ابن المعتز ابن معتز کہتا ہے کہ والصبح فی طرۃ لیل صبح رات کے کنارے پر مسفرون چمکنے والی ہے، مسفری چمکنے والی ہے، کأنہ گویا کہ غرۃ گویا کہ وہ پیشانی ہے مہرن گھوڑے کی، اشقرن سرخ گھوڑے کی، گویا کہ وہ سرخ گھوڑے کی پیشانی ہے۔ قال البختری بختری کہتا ہے فی حمرۃ الورد شیء پھول کی سرخی میں کچھ ہے، من تلہبھا محبوب کے رخسار کی چمک میں سے، وللکدیبی اور شاخ کو نصیب حصہ ملا ہے، من تسنیہا اس محبوب کی لچک میں سے۔ اب یہاں پہ یہ جو شاخ ہوتی ہے لچک میں اسے مشبہ بھی بنایا جاتا ہے، پھول جو ہوتا ہے اسے چمک کے اندر مشبہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن ان دونوں مثالوں میں انہوں نے ان کو مشبہ بنا دیا۔ قال ایضا فی وصف برکت المتوکل
یہی شاعر جو ہے وہ متوکل کے طلاب کے بارے میں کہتا ہے کہ کأنہا گویا کہ وہ، ہینا جب، لجت جب وہ اصرار کرتا ہے، فی تدفقہا پانی اچھالنے میں، تو گویا کہ وہ ید الخلیفتی خلیفہ کا ہاتھ ہے، لما سال وادیہ جب ہاتھ کی وادیاں بہہ نکلتی ہیں، یعنی جب خلیفہ کا ہاتھ سخاوت کرتا ہے تو یہ مشبہ بھی ہے، اور پانی کا لہریں اچھالنا جو ہے یہ مشبہ ہے۔ حالانکہ پانی کی لہروں کے ساتھ سخاوت کو تشبیہ دینی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ پانی کی لہروں کو مشبہ بنا دیا اور خلیفہ کی سخاوت کو مشبہ بھی بنا دیا۔ سارت بنا سفینہ تو، ہمارے پاس سے کشتی گزری، فی بحرن ایک سمندر میں، کأنہ جدوا کا گویا کہ وہ سمندر تیری سخاوت ہے، وقد سطع نور البدر 14ویں کا چاند چمکا، کأنہ جمال محیا کا گویا کہ وہ تیرے چہرے کی خوبصورتی ہے۔ یہاں پہ بحر کو مشبہ بنا دیا، عطا کو مشبہ بھی، حالانکہ اس کا الٹ کیا جاتا ہے، اور چاند کو مشبہ بنا دیا اور اس کے چہرے کو مشبہ بھی بنا دیا۔ اگلی مشق میں پوچھتے ہیں کہ میز التشبیہ المقلوب من غیر المقلوب، ان مثالوں میں مقلوب اور غیر مقلوب کو الگ الگ کریں، اور بین الغرض من کل تشبیہ، اور ہر تشبیہ کی غرض بھی بیان کریں۔ کأن سواد اللیل شعر فاحم، گویا کہ رات کی سیاہی کالا سیاہ بال ہے۔ اب یہاں پہ جو مشبہ بھی ہے وہ رات کی مشبہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، وہ رات کی سیاہی ہونی چاہیے تھی، لیکن رات کی سیاہی مشبہ ہے اور کالا بال جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، اور غرض یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ممدوح کی جو بال کی سیاہی ہے اس کی زیادتی بیان کرنا مقصود ہے۔ کالا ابو طیب کہتا ہے کہ یزور الاعادی دشمن ملتے ہیں، فی سمائی اجاجتن گرد و غبار کے آسمانوں میں، اسنت ان کے نیزے، فی جانبیہا اپنی دونوں جانبوں میں، الکواکب سیارے ہیں، یعنی نیزوں کا جو حرکت کرنا ہے تو یہ سیاروں کی طرح ہے۔ حالانکہ یہ جو تشبیہ ہے نا یہ تشبیہ غیر مقلوب ہے، کیونکہ یہاں پہ نیزوں کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو مشبہ نیزے ہیں اور مشبہ بھی ستارے ہیں۔ کأن النبلا کلامہ، گویا کہ تیر اس کی گفتگو ہے، وکأن الوبل نوالہ، اور گویا کہ موسلا دھار بارش اس کی عطا ہے۔ یہ تشبیہ مقلوب ہے، یہاں پہ تیر کو جو ہے وہ اس کے کلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور موسلا دھار بارش کو اس کی عطاؤں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ قال الابی وردی، ابی وردی کہتا ہے کہ کلماتی قلائد الاعناق، میری گفتگو گردن کے ہار ہیں، سوف تفنی الدہور ان قریب زمانے فنا ہو جائیں گے، وہی بواق اور یہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو کلمات جو ہیں انہیں مشبہ بنا دیا، اور یہ تشبیہ غیر مقلوب ہے، اور ہاروں کو مشبہ بھی بنا دیا۔ ارسل احد کتاب المامون الیہ فرسن، مامون کے جو خط لکھنے والے تھے ان میں سے کسی ایک نے مامون کو گھوڑا بھیجا، اور گھوڑے کی پھر یہ تعریف کی، قد بعثنا ہم نے بھیجا ہے، بجواد عمدہ گھوڑے، مثلہ لیس یرام جن کی مثل کا قصد نہیں کیا جاتا، فرسن یہ ایسا گھوڑا ہے کہ یزہا بہ الحسن بہ للحسن کہ جن کی وجہ سے فخر کیا جاتا ہے، للحسن سرجن ولجام حسن کی خاطر زین پر اور کاٹھی پر، وجہہ صبح ان گھوڑوں کا چہرہ صبح ہے، ولیکن سائر الجسم ظلام لیکن باقی کا جسم اندھیرا ہے، والذی لیصلح للمولا جو مولا کی صلاحیت رکھتا ہو، آقا کے جو قابل ہو، علی العبد حرام وہ غلام پر حرام ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گھوڑوں کے چہروں کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی صبح کے ساتھ، تو یہ تشبیہ غیر مقلوب ہے۔ اگلی یہاں پر اب تشبیہ کا جو باب ہے یہ ختم ہو گیا، اگلی مشقوں کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے، تو میں پورے تشبیہ کے باب کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی جو نقشہ ہے وہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ تشبیہ کی تعریف کرنی ہے پہلے، کہ ایک چیز یا چند چیزوں کو ایک وصف یا چند صفات میں مشترک ٹھہرانا حرف تشبیہ کے ساتھ، اور وہ حرف تشبیہ ملفوظ ہوں یا نقشہ ملحوظ ہوں۔ بنایا ہے تو اس کا تصویر بنا کے تو گروپ میں شیئر کر دیں، میں ادھر اسکرین پہ ابھی دکھا کر دیتا دیں؟ ہوں۔ ہے اچھا پاس؟ ابھی کر دیں؟ میں پھر ادھر نہیں اسکرین پہ ابھی دکھا پاس دیتا ہوں۔ نہیں، میں پھر
میں تھوڑی دیر تک کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر بعد میں کر دیجیے. جی بعد میں بس دہرائی کر رہا ہوں تشبیہ والے سبق کی تاکہ آسانی ہو جائے. تو ارکان تشبیہ چار ہے: مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ شبہ. وجہ شبہ جو ہے وہ مشبہ بھی میں زیادہ کبھی ہوتی ہے. تشبیہ کی 5 قسمیں: حرف تشبیہ ذکر ہو تو مرسل، حرف تشبیہ موجود نہ ہو تو مؤکد، وجہ شبہ موجود ہو تو مفصل، موجود نہ ہو تو مجمل، اور وجہ شبہ اور حرف تشبیہ دونوں محذوف ہوں تو یہ تشبیہ بلیغ ہے. اس کے بعد جو تشبیہ ہے وہ تشبیہ تمثیل ہے. تشبیہ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ وجہ شبہ جو ہے وہ اگر متعدد سے اخذ کی گئی ہو پانی دلا تو دیں. یہ تشبیہ تمثیل ہے. جی نہیں آپ کون؟ اچھا. اور اگر متعدد سے اخذ نہ کی گئی ہو تو یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے. اس کے بعد آتی ہے تشبیہ ضمنی. تشبیہ ضمنی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر مشبہ مشبہ بھی معروف انداز میں نہیں ہوتے لیکن ترکیب کلام سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ تشبیہ ضمنی کہلاتی ہے. اور اس کے بعد ہے تشبیہ اغراض تشبیہ. اغراض تشبیہ عموماً ایک پہلے یہ ہے کہ مشبہ کے لیے ایسا وصف بیان کیا جاتا ہے کہ جو بظاہر عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ مشبہ کے اندر ایسا وصف ممکن ہے تو اس کے ممکن ہونے کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. یا مشبہ کی حالت معروف نہیں ہوتی تو اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. یا حالت معروف ہوتی ہے لیکن اس کے اوصاف یا مقدار معلوم نہیں ہوتی تو اس مقدار کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. یا پھر جو چیز مشبہ کے لیے ثابت کی گئی ہے وہ مثال کی محتاج ہے تو اس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. یا پھر مشبہ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یا مشبہ کی برائی بیان کرنے کے لیے تشبیہ بیان کی جاتی ہے. اور آخر میں ہے تشبیہ مقلوب. تشبیہ مقلوب یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ مشبہ بھی میں وجہ شبہ کبھی ہوتی ہے، تو مشبہ بھی اگر مشبہ کو بنایا جائے گا تو اس میں یہ دعویٰ ہوگا کہ گویا مشبہ میں وجہ شبہ جو ہے وہ زیادہ عمدہ طریقے سے پائی جا رہی ہے مشبہ کی نسبت، تو اس لیے یہاں پہ تشبیہ مقلوب کر دی جاتی ہے. اب یہاں پہ تشبیہ کا سبق مکمل ہو گیا. اب آگے آ جائیں حقیقت اور مجاز کے سبق میں. حقیقت اور مجاز جو ہے اس سبق کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پہلے ہم تعریف سن لیتے ہیں مجاز لغوی کیا ہوتا ہے. جو لفظ اہل لغت نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہو اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، اور دونوں معنی کے اندر جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جس میں استعمال ہو رہا ہے دونوں معنی کے اندر کوئی تعلق ہونا چاہیے. اور وہ تعلق ہے ایسے قرینے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو قرینہ حقیقی معنی مراد لینے سے جو ہے وہ مانے ہو. اب حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے یہ کبھی مشابہت کا ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ ہوتا ہے. اور جو قرینہ جو ہوتا ہے یہ کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی حالیہ ہوتا ہے. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ تشبیہ کی 5 اقسام الگ سے بیان ہو گئی، ضمنی مقلوب الگ سے بیان ہوئی. دراصل جو پہلی 5 اقسام ہے نا، جیسے کہ نحو کے اندر ہوتا ہے کہ اسم کی اقسام ایک اعتبار سے یہ ہیں، ایک اعتبار سے یہ ہیں، ایک اعتبار سے یہ ہیں. تو ارکان تشبیہ کے اعتبار سے تو جو تشبیہ کی بنیادی اقسام ہے وہ 5 ہی ہیں، لیکن جو باقی اقسام ہیں یہ ارکان تشبیہ کے حوالے سے چونکہ نہیں ہے تو اس لیے ان کو الگ سے پھر بیان کیا جاتا ہے. کہنے کو یہ بھی تشبیہ کی اقسام ہی ہیں لیکن یہاں پہ تشبیہ کی نوعیت بدل جاتی ہے، تشبیہ کی جو حیت ہے وہ بدل جاتی ہے، تو اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا گیا. اچھا، مجاز لغوی. قال ابن الامید، ابن امید کہتا ہے فی الغزل، غزل میں، قامت تزللنی من الشمس، مجھے سورج سے سایہ دینے کے لیے کھڑا ہوا نفس، وہ نفس کھڑا ہوا، وہ جان کھڑی ہوئی، اعز علیہ جو مجھے بہت محبوب ہے، من نفسی میری جان سے بھی زیادہ. قامت تزللنی، وہ مجھے سایہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، ومن عجب، اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ شمس تزللنی من الشمس، سورج مجھے سورج سے سایہ فراہم کر رہا ہے. اب یہاں پہ 2 سورج ہیں، شمس تزللنی من الشمس. پہلے شمس سے مراد محبوب ہے. اب شمس کا لفظ جو ہے یہ حقیقت میں تو بولا جاتا ہے سورج کے لیے، وضع سورج کے لیے کیا گیا، اہل لغت اس لفظ کو سورج کے لیے بولتے ہیں، لیکن یہاں شاعر نے اس لفظ کو محبوب کے لیے استعمال کیا
تو یہ اس وجہ سے استعمال کیا کہ وہ اس کو حقیقی معنی میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور مجازی معنی یعنی محبوب، اور حقیقی معنی یعنی سورج، ان دونوں میں جو تعلق ہے وہ تشبیہ ہے کہ میرا محبوب سورج کی طرح ہے. اور کرینہ یہاں پہ کیا ہے کہ شمسن سے مراد حقیقی معنی نہیں ہے، تو تزللونی یہ کرینہ ہے جو بتاتا ہے کہ شمسن سے مراد محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج سایہ نہیں دیتا، جو سورج سایہ دیتا ہے وہ پھر سورج نہیں ہوگا، پھر کوئی اور چیز ہوگی جو سورج جیسی ہوگی. قال البختری یس یصف مبارزت الفتح. بختری جو ہے یہ فتح بن خاقان کے مقابلے کی کا وصف بیان کرتا ہے لیاسد بن شعر کے ساتھ. یعنی فتح بن خاقان شعر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے تو اس کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فلم ارا درغامین، میں نے دو شعروں کو نہیں دیکھا، اصدق منکما جو تم سے زیادہ سچے ہوں، عراقن لڑنے کے اعتبار سے، اذ الحیابۃ النقص کذبا، کیونکہ جو کمزور بزدل آدمی ہوتا ہے وہ جھٹلا دیتا ہے، لڑائی کو جھٹلا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ لڑائی نہ ہو. ہزبر مشا یبغی ہزبرن، ہزبرن شیر، مشا چلا، یبغی تلاش کرنے کے لیے، ہزبرن شیر کو، شیر کو تلاش کرنے کے لیے چلا. وہ اغلب من القوم، اور اکثر قوم جو ہے، یغشا ان میں فتح پاتا ہے، باسل الوجہ بہادر چہرے والا، اغلبا اکثر طور پر. اب یہاں پہ اس مثال میں دیکھیں ہزبر مشا یبغی ہزبرا، شیر کا پیچھا کرنے کے لیے چلا. اب یہاں پہ شیر کا پیچھا، پہلے شیر سے مراد محبوب ہے، ممدوح ہے، اور دوسرے شیر سے مراد حقیقی شیر ہے. اور پہلے شیر سے مراد حقیقی شیر نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو مشا یبغی، یہ دلیل ہے کہ شیر کا پیچھا نہیں کرتا ہوتا، شیر کے ساتھ چلتا ہوتا ہے، تو یہ اصل شیر نہیں ہے، یہ شیر اپنے مجازی معنی میں ہے. وقال المتنبی وقد سکت مطر علی سیف الدولہ، متنبی نے کہا بارش گری سیف الدولہ پر، تو متنبی نے یہ شعر کہا لِعَيْنَيْ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْكَ حَظٌّ، میری آنکھوں کو ہر دن تجھ سے حصہ ملتا ہے. تو تحیر منہ، یہ حیران ہوتی رہتی ہے، فی امر عجاب، عجیب معاملے میں، حمالت ذل حسامی علی حسام، تلوار کا پرتلا تلوار پر ہے، وموقع ذا السحاب علی السحاب، اور بادل پر برس رہے ہیں. اب یہاں پہ تلوار والے کا جو پرتلا ہے وہ تلوار پر ہے، یعنی محبوب کو تلوار پرتلے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور تلوار کو تلوار اپنی حقیقی معنی میں ہے. اب تلوار کا پرتلا تلوار پر نہیں ہوتا تو یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے. پھر بادل پر جو ہے وہ برس رہا ہے، تو بادل پر کہاں برستا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ محبوب جو ہے وہ مراد ہے، ممدوح مراد ہے، اپنے اصلی معنی میں یہ لفظ نہیں ہے. اس کے بعد بختری کہتا ہے کہ ازل عین و راحت، جب آنکھ جو ہے وہ راہ اشارہ کرتی ہے، وہی عین علی الجوا، اور جاسوسی کرتی ہے، علی الجوا اندرونی پریشانی پر، خلیصہ بسرن، تو وہ راز نہیں ہوتا، ما تسر العدالے، جو پسلیاں راز رکھیں. اب اس مثال کے اندر دیکھیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کو جاسوس قرار دیا گیا، حالانکہ آنکھیں کہاں جاسوسی کرتی، لیکن یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے. اب آگے قاعدے کے تحت آ جائیں، ہم مجاز لغوی کی تعریف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وہ لفظ المستعمل فی غیر ما وضع لہ، وہ لفظ کے جو استعمال کیا جاتا ہے غیر موضوع لہو میں، لعلاقتن، کسی علاقے کی وجہ سے، ما قرینۃ مانعۃ، ایک ایسے قرینے کے ساتھ جو مانع ہے، من ارادۃ المعنی الحقیقی، معنی حقیقی مراد لینے سے، والعلاقۃ بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازی، معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو علاقہ ہے، قد تکون المشابہۃ، کبھی یہ علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے، وقد تکون غیرہا، اور کبھی یہ علاقہ اس کے علاوہ ہوتا ہے. والقرینۃ قد تکون لفظیۃ وقد تکون حالیۃ، اور قرینہ جو ہے کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی حالی ہوتا ہے، یعنی کبھی حال قرینہ بن رہا ہوتا ہے اور کبھی لفظ جو ہے وہ قرینہ بن رہے ہوتے ہیں. اب مشق کی جو ہے وہ نمونہ بیان کرینہ کیا کا گیا بھی کہ ابو بتا دیں، طیب، کرینہ کیا ہوتا جی، قرینہ جو ہے نا یہ لفظ کے ساتھ کی حالت کو کہتے ہیں. قرینہ مطلب
جو ساتھ ساتھ ہو. کرینہ کرین سے نکلا ہے، مطلب مصاحب کو کہتے ہیں، رفیق کو کہتے ہیں. جو کرینہ ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو لفظ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لفظ کی حالت ہوتی ہے. تو جیسے کہ معنی حقیقی کو، معنی مجازی کو مراد لینے کے لیے کرینہ چاہیے. تو مطلب یہ کہ معنی مجازی جس لفظ سے مراد لیا جائے گا، اس لفظ کے معاون، اس لفظ کے مصاحب ساتھ کوئی ایسی حالت ہوگی کہ جو معنی حقیقی مراد لینے سے معنی آ رہی ہوگی، رکاوٹ بن رہی ہوگی. تو اسے کرینہ کہتے ہیں. یہ ایک پہلے تعریف بتائیے. بغیر وضع کے دلالت کرنے والی شے، یعنی جس کو اس کام پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا لیکن وہ خود سے اس معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو اسے کرینہ کہتے ہیں. قال ابو طیب، ابو طیب کہتے ہیں ہمارے دب الحما، جب اس سے بخار ہوا، بمصر، مصر میں. وہ کہتا ہے فین امرت، اگر میں مریض ہوا تو فما مریض استباری، میرا صبر تو مریض نہیں ہوا. وین احمم احمم، اور اگر مجھے بخار ہوا تو فما ہم احتضامی، تو میرے عزم کو بخار نہیں ہوا. اگلا شعر ہے کالا ہینما، کہتا ہے جب انذر الصحاب بالمطر، یہ عزم کو جب بادلوں نے. بخار ہونا، یعنی سب عزم کو بخار ہونا یا صبر کو بیمار ہونا، یہ جی، معنی مجازی ہے. اب یہ سب، ہاں جی، صبر کو بخار حقیقی معنی میں نہیں ہوتا کہ صبر جسم ہے تو اسے بخار چڑھ جائے. مراد یہ ہوتا ہے صبر کو بخار ہونے سے کہ میرا صبر کمزور نہیں ہوا ہم، اور میرے عزم کو کمزوری لاحق نہیں ہوئی. تو یہ اپنے اس معنی میں ہے. قال ہینما، یہ اس نے شعر اس وقت کہا ہینما انذر الصحاب بالمطر، جب بادل بارش لے کر آئے. وکانا ممدوحی مع ممدوحی، اور وہ اپنے ممدوح کے ساتھ تھا. کیا کہتے ہیں کہ تعرض علی الصحاب، میرے سامنے بادل آیا. وقد کفلنا، اور ہم قافلے میں تھے. فقلت الیکا، تو میں نے اسے کہا کہ انما یہ صحابہ، بادل تو میرے ساتھ بھی ہے. اب یہاں پہ اپنے محبوب کو، ممدوح کو بادل کہہ رہے ہیں. حالانکہ ممدوح جو ہے وہ بادل نہیں ہوتا، لیکن یہ بادل اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ یہاں مجازی معنی میں ہے. اور ممدوح اور بادل میں جو کرینہ علاقہ ہے، تعلق ہے، وہ تشبیہ کا تعلق ہے. قال آخر، ایک اور شعر ہے بلادی، میرے میرا ملک. و ان جارت علیہ، اگرچہ مجھ پر ظلم کرے، عزیزت مجھے محبوب ہے. و قومی، اور میری قوم. و ان دنو علیہ، اگرچہ مجھ پر کنجوسی کریں، کرام میرے نزدیک معزز ہیں. اس میں دیکھ لیں کہ ملک جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ملک کو ظلم کرنے والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی. تو ملک نہیں مراد لیا یہاں، ملک بول کر ملک میں رہنے والے مراد لیے ہیں. یہاں پہ جو تعلق ہے وہ محل کا ہے، کہ محل بول کر حال مراد لیا ہے. اچھا جی، آگے جو مشق ہے پہلی، اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جو الفاظ ہم نے جن پر خط لگائے ہیں، تو یہ کبھی تو حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی مجازی معنی میں. آپ بتائیں کہ ان میں حقیقی معنی میں کون سا استعمال ہوا اور مجازی معنی میں. ساتھ میں علاقہ بھی بتائیں، اور کرینہ کون سا ہے، لفظی ہے یا حالی ہے. قال المتنبی فی المدح، متنبی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فیومن بخیل تطرد الروم عنہم، ایک کبھی تو گھوڑوں کے ساتھ آپ روم والوں کو بھگاتے ہیں، انہم ان کے علاقوں سے. ویومن، اور کبھی بجود سخاوت کے ساتھ، تطرد الفقر آپ فقر کو ختم کرتے ہیں، والجدبہ اور قحط کو ختم کرتے ہیں. اب یہاں پہ اس مثال کے اندر تطرد دو مرتبہ آیا. پہلے مرتبہ بھگانے کے معنی میں، اپنے حقیقی معنی میں آیا، اور دوسری مرتبہ ہٹانے کے معنی میں آیا، یہ مجازی معنی ہے. اور دونوں معنی کے اندر ہٹانے اور بھگانے میں، دونوں معنی میں نظر سے دور کرنے والی مشابت ہے. علاقہ ان میں تشبیہ کا ہے. اور جو کرینہ ہے وہ کرینہ یہاں پہ حالی ہے، لفظی نہیں ہے. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر دلالت کر رہا ہو. فلا زالت الشمس التی فی سمائہ، ہمیشہ وہ آسمان، وہ سورج، التی فی سمائہ جو اپنے آسمان میں ہے. مطالعہ، وہ مطالعہ کرتا ہے، الشمسی اس سورج کا، التی فی لسامہ جو میرے محبوب کے نکاب میں ہے. لسام نکاب کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ پہلے شمس سے مراد سورج ہے، دوسرے شمس سے مراد محبوب ہے، اور التی فی لسامہ یہ لفظی کرینہ ہے، اور علاقہ ان میں تشبیہ کا ہے. قال عیب علیکا،
وہ شاعر کہتا ہے کہ تجھ پر یہ بات عیب ہے کہ ترا بسیف فی الوغا، کہ تو دیکھا جائے جنگ میں تلوار کے ساتھ. ما یسنا السمسام بالسمسام، تلوار تلوار کے ساتھ کیا کر سکتی ہے. اب یہاں پہ ایک تلوار محبوب ہے، ایک تلوار جو ہے وہ اصلی تلوار ہے، اور ان میں علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے. اذا ایت اللہ سیف الدولہ، جب سیف الدولہ بیمار ہوتا ہے تو ایت اللہ الارض، زمین بیمار ہو جاتی ہے. پہلے ایت اللہ حقیقی معنی میں ہے، دوسرا ایت اللہ جو ہے وہ مجازی معنی میں ہے. زمین بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، زمین جو ہے وہ غذا اگانا وغیرہ بند کر دیتی ہے، اناج اگانا بند کر دیتی ہے. کالا ابو تمام پھر رسا، ابو تمام مرثیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں ماتا، وہ نہیں مرا، حتی ماتا مدرب سیفی، یہاں تک کہ اس کی تلوار کی مار مر گئی، منت دربی درب میں سے. وَأَطَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَنَص سمر، اور اس پر ننگے ہو گئے گندمی نیزے. القنص سمر، گندمی نیزے. یہاں پہ ماتا دو مرتبہ آیا. پہلے ماتا سے مراد حقیقی موت ہے، اور دوسرے ماتا سے مراد جو ہے وہ بند ہو جانا، ختم ہو جانا، منقطع ہو جانا، اس معنی میں آیا ہے. کان خالد بن الولید اذا سارا، حضرت خالد بن ولید جب چلتے، سارا نصر تحت لوائه، مدد آپ کے جھنڈے کے نیچے چلتی. اگلا شعر ہے بنیتا بیوتن عالیاتن، آپ نے بلند گھر بنائے. وقبلها بنیتا فخارا، اور اس سے قبل آپ نے بنائے ایسے کارنامے لا تسامہ شواہقہ، جس کی بلندیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بنیتا بنیتا دو مرتبہ ہے. فخر بنانا، گھر بنانا، دونوں ایک پہلے میں حقیقی معنی ہے، دوسرے میں مجازی معنی ہے. یہاں تک جناب حقیقت اور مجاز جو مجاز لغوی ہے وہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد استعارے کی اقسام ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ استعارے کی تمام اقسام کو ایک ہی دن میں کل کور کر لیں. انشاءاللہ.